اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے آپ نے یہ سنا اور پڑھا ہوگا کہ جب مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ یا کفار کے ساتھ یہود کے ساتھ جب جنگ ہوتی اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرتا تو کئی کفار اور یہود و نصارہ ایسے تھے جو کہ جزیہ دے کے اسلامی ریاست اور اسلامی مملکت کے اندر رہنا شروع کر دیتے۔ واجب الاحترام اس جزیے کے اوپر جو ہے یا اس ٹیکس کے اوپر جو ہے غیر مسلموں نے بڑا طوفان بدتمیزی ببا کیا ہوا ہے اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ ایک ظلم ہے۔ واجب الاحترام یاد رہے اس جزیے کے بدلے میں اسلامی ریاست جو ہے اور اسلامی مملکت جو ہے ان ذمی لوگوں کو یعنی جو غیر مسلم لوگ ہیں جو جنگ کے بعد یا جنگ سے پہلے ہی وہ صلح کر کے اور جس طریقے سے بھی جو رہنا شروع کر دیا اور انہوں نے ٹیکس دینا شروع کر دیا جزیہ دینا شروع کر دیا تو اس جزیے کے بدلے میں اسلامی ریاست اور اسلامی مملکت ان کی جان مال کی حفاظت کرتی ہے۔ واجب الاحترام دوسرا یہ ہے کہ یہ جزیہ صرف ان لوگوں کے اوپر نہیں ہے بلکہ مسلمان خود اسلامی مملکت کے اندر رہتے ہوئے وہ بھی اسلامی ریاست کو بیت المال کے اندر پیسے جمع کرواتے ہیں، لیکن مسلمان جو رقم جمع کراتے ہیں اس کو زکوٰۃ اور عشر کا نام دیا جاتا ہے۔ واجب الاحترام کوئی بھی انصاف پسند آدمی اگر اس کا عمیق نظری سے مطالعہ کرے اور اس کو دیکھے بغور دیکھے تو مسلمان جو رقم زکوٰۃ اور عشر کی مد کے اندر بیت المال کے اندر جمع کراتے ہیں وہ ان غیر مسلموں کے جزیے سے کئی زیادہ ہے۔ واجب الاحترام اسی طریقے سے مسلمانوں کے پاس اگر مویشی ہوں، بھیڑ بکریاں ہوں، گائیں ہوں، بھینسیں ہوں، گھوڑے ہوں، اونٹ ہوں تو ان کے اوپر بھی وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ جو ذمی رعایا ہے اس کے اوپر ان کے مویشیوں پر کسی قسم کا لگان یا ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ مسلمان عورت اگر صاحب نصاب ہو تو اس کو بھی لازمی طور پر اپنے اموال کی زکوٰۃ اور عشر ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس کے برعکس کسی ذمی عورت یا بچے سے کوئی جزیہ نہیں لیا جاتا، تو پھر اس میں ظلم کیسا؟ اسی طریقے سے واجب الاحترام اگر آپ اس جزیے کی مقدار سے آگاہ ہو جائیں تو یہ الزام خود بخودم جو ہے خود بخود کالعدم ہو جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو جو سے یہ جزیہ لیا جاتا ہے ان غیر مسلموں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک دولت مند طبقہ، دوسرا متوسط طبقہ درمیانہ اور تیسرا فقراء۔ جو انتہائی دولت مند ہیں، امراء ہیں، ان ذمیوں سے اسلامی ریاست جو ہے وہ 48 یعنی 48 درہم جو ہے وہ سالانہ وصول کرتی ہے، یعنی 4 درہم ماہوار منتھلی۔ اور اگر وہ متوسط طبقے سے ذمی تعلق رکھتے ہیں تو وہ اسلامی مملکت کو بیت المال کو وہ 24 درہم جو ہیں 24 درہم جو ہے وہ سالانہ ادا کرتے ہیں، جو کہ 2 درہم ماہانہ بنتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ فقراء کا ہے۔ فرمایا کہ ان فقراء سے مراد یہ ہے وہ ان دو طبقوں سے نچلے طبقے کے اندر آتے ہیں پیسے اور مال کے اعتبار سے، ان کے اوپر جو ہے وہ 12 درہم سالانہ یعنی 1 درہم ماہوار رکھا گیا ہے۔ واجب الاحترام صرف یہی نہیں بلکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی جب جزیہ اکٹھا کرنے کے لیے اگر کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے تو آپ اسے خصوصی نصیحتیں فرماتے کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا آنا۔ اسی طریقے سے وہ سارے اسی طریقے سے سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک بالخصوص اس حوالے سے بڑا دیکھنے کے قابل ہے۔ آپ کے دور کی ایک مثال ملتی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ مانگ رہا ہے، آپ اس کے قریب گئے، اس کا ہاتھ پکڑا، اس سے پوچھا تم مانگ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے اسلامی ریاست کو بیت المال کو جزیہ دینا ہے، پہلے میں کما سکتا تھا، اب کمانے سے عاجز ہوں، تو اب میں مانگ کے اپنا جزیہ دوں گا۔
آپ اس کو اپنے گھر لے گئے اور جو کچھ ہوا اسے دیا، اور پھر بیت المال لے گئے اور بیت المال کے خازن کو کہا اس کی اور اس جیسے جتنے لوگ ہیں ان کا جزیہ جو ہے وہ معاف کیا جائے اور ان کی خدمت بھی کی جائے۔ تو واجب الاحترام اسلامی ریاست جو ہے وہ ایک معمولی سا جزیہ جو ان سے لیتی ہے، اس کے بدلے میں انہیں بہت ساری رعایات دیتی ہیں اور بہت ساری سہولیات دیتی ہیں، اور ان کے جان و مال کا تحفظ اسی طرح کرتی ہیں کہ جس طریقے سے مسلمانوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ لیکن کمپیریزن مسلمانوں کے، مسلمان بیت المال کو، اسلامی ریاست کو ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ زکوٰۃ و عشر ادا کرتے ہیں، اور جانوروں کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے اگر تفصیل پڑھنی ہو تو حضور ضیاء النبی جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی ضیاء النبی جلد چہارم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ ان شکوک و شبہات کی جو غبار ہے اس کو دور کر دیا ہے، کہ جو اسلام کی خوبصورت چہرے کو جو ہے وہ مسخ کرنے کی ایک بھیانک سازش ہے۔ واجب الاحترام اسلام کا رخ زیبا کل بھی خوبصورت تھا اور آج بھی ہے، اور بحمدہ اللہ تعالی و برسولہ الکریم، اللہ کے فضل سے یہ قیامت تک جو ہے رخ زیبا اسلام کا جو ہے وہ خوبصورت ہی رہے گا۔ واجب الاحترام تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب کو کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔